سبحان اللہ والحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جب جزیرہ نمایاں عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھلے کپڑے پہنے، مدینہ پر ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 اور بعض کے نزدیک 1500 صحابہ کرام کا اجماع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا کسی قسم کا ہتھیار ساتھ نہ لیا۔ آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالخلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں کریں گے۔ آگے قبیلہ خزاع کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اصفہان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش یعنی حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے، اور بھی جماعتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا، کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں، یا پھر آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مگر ہم تو عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں۔ البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دوسری طرف قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنو کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے ذی طویٰ پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرہ الغنیم میں تیار کھڑے ہیں۔ ناظرین، قرہ الغنیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شعراء پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دوران صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد بن ولید کے ہاتھ سے وہ موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرہ الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانی جانب کترا کر ہمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے
ایک ایسے راستے پر چلے جو دوسری طرف جا کر نکلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام تک جا پہنچے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید کے رسالہ تعینات کردہ فوج سے بچ کر دوسری طرف سے جا نکلے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگ کر مکہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سینۃ المراد پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگوں نے ذرا ذرا پیا۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکی سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چشمے سے پانی نازل فرما دیا، یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس پلٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر موجود تھے کہ قریش کے ایک ایلچی نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس لیے اس نے واپس جا کر قریش سے کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا کہ اس شخص نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراہ حضرات صلح کے حامی ہیں تو انہوں نے اس صلح کو روکنے کا پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں گے اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودہ سفر کے بارے میں وضاحت کر دی۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک بھی فرد ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا قبیلہ کنبہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو بھی یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ رہے گی۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدخ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحبا کہا
اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے کر گئے۔ وہاں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کریں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مار کا آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دعوت دی۔ صحابہ کرام دوڑے آئے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان ازدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آگے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا اس نے شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن جسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ مومنین سے راضی ہے جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمر کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بیعت طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے معاشرے میں جبراً داخل ہوئے ہیں۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں، جو یہ تھیں: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ بھی داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا محمد اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے ہرگز واپس نہ دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا کہ تحریر لکھنے اور یہ املا کروایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے، بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا۔ یہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے سے ہی بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید و پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، نوشتہ صلح ابھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیریں مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ طے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن اس حکم پر کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر مڑوا لیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کیا اور حجام کو بلوا کر سر مڑوایا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دی اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غنم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جھل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کاٹنے والوں کے لیے 1 بار۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ مردوں کا تھا، عورتوں کا نہیں، لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ مومن مرد اپنی کافر بیویوں کو طلاق دے دیں۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دی تھی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔
پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت، لیکن ان دفعات میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کی شکوک و شبہات اور گمان اور وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ اس کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلاوا بھیجا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالخلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا کہ اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا کہ ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے بھی دکھلاؤ، میں بھی اسے دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوف زدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا کہ میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ ایسے میں ابو بصیر آگے اور بولے کہ یا رسول اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ اس کے بعد ابو بصیر مدینہ چھوڑ کر کہیں دور نکل گئے۔ دوسری طرف ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ کر بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلوا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس مدینہ بلوا لیا۔ ناظرین، اس معاہدہ صلح کے بعد سن 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، کیونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہر طرف اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف لوٹ آئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، اطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش بڑی حد تک تبدیل ہو گئی۔ ناظرین گرامی، جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنے دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے
گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں۔ ناظرین گرامی، سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم سن 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا خط لکھا وہ نجاشی شاہ حبش کے نام تھا۔ اس نجاشی بادشاہ کا نام اسہامہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمر بن امیہ کے بدست 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، اور وہ اللہ جس کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی تھے جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابی کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دیں، چنانچہ اس نے حضرت عمر بن امیہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کی سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔ ناظرین گرامی، مذکورہ نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔
ناظرین، اس فہرست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا خط لکھا وہ مقوقس شاہ مصر کے نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر یعنی اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ وہ نام گرامی یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم کبت کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل کبت کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کبت، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین گرامی، اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا دین ایک ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں سوا کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ نے سب سے زیادہ قربت حاصل کی۔ میری عمر کی قسم، اس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ اس کی امت سے ہو جاتا ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور تو کیا ہے، میں نے یہ پایا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور نہ ہی کسی پسندیدہ بات سے منع کرتے ہیں۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں اور نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے ہیں اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں ان کی بات پر مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دان کی ایک ٹیبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خطوط لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم کبت کی طرف سے، آپ پر سلام۔ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کے لیے سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہ لایا۔ 2 لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور ان کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرا خط لکھا وہ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام تھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافر
پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ ناظرین، اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت غرور کے انداز میں بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازن کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیجو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازن نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازن کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ روبرو حاضر کرے، اور بازن نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب کہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ منگل کی رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اسے میری اس بات کی خبر دو، اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کے رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم نہیں جا سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب تمہیں دے دوں گا، اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازن پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اسے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی اپنی نگاہ میں نہ رکھنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازن اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین گرامی، چوتھا خط جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا وہ کیسر شاہ روم کے نام تھا۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کی ضمن میں اس گرامی نامہ کی نص مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور اللہ کے بجائے بعض کو اپنا رب نہ بنائیں، بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین گرامی، اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط شاہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ قریب نسب میں ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی میرے قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے اور بھی بہت سے سوالات کیے اور کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا گمان یہ نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبصہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگوزی کیا۔ یہ کیسر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا تھا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور بہت سے انعامات سے نوازا۔ ناظرین، پانچواں خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا وہ منذر بن ساوی کے نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھوا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت اللہ بن الحزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ کیا۔ جواب میں حاکم بحرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا کہ اما بعد اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ باگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن سابی کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو۔ جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے ہوگے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا خط حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام لکھا، جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے متحد جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کارپروازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضرت سلیت کچھ تحائف لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گزارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور وہ واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ساتواں خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا وہ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق نام تھا۔ اس خط کا متن یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن حزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ ناظرین، آٹھواں خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا وہ شاہ عمان کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا اس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گی، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کرتے ہو تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا، میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہت کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنی بات کہو۔ میں نے ورثر خط اس کے حوالے کیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب خط پورا پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے، اگر بادشاہت کی حس اس پر غالب نہ آتی تو وہ اسلام قبول کر لیتا۔ پھر جب اسے میری واپسی کا یقین ہوا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا کہ یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن مجھے صبح بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے والوں اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خطوطوں کے بارے میں بتایا جو انہوں نے مختلف بادشاہوں کو لکھے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔